الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا. آج کی یہ محفل بابرکت تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد کے اندر منائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام ازواج مطہرات اور اہل بیت کے ساتھ سچی سچی محبت عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بلند مرتبت شخصیت ہے کہ جن کے بارے حضور اسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا میرے اوپر اگر کسی کا بھی احسان ہے ہم نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے. کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ مال اولاد وطن جان ہر چیز حضور اسلام کے اوپر اس طرح نچھاور کی ہے کہ یہ مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوا جو آپ کو ملا. اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہیں. یہاں پہ مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں ملتا ہے کہ پہلے اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قبول کیا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام حضرت علی المرتضیٰ نے قبول کیا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قبول کیا. یہ ساری روایتیں جب اکٹھی ہوئیں تو لوگ موازنہ کرنے لگے کم علمی کی بنا پر. کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا لیکن جو عاشقان رسول ہیں وہ پھر بولے. فرمایا مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قبول کیا. بچوں میں سب سے پہلے اسلام مولا کائنات علی المرتضیٰ نے قبول کیا. اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام حضرت زید بن حارثہ نے قبول کیا. سب کا ایک مقام اور مرتبہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا ہے کہ سفر و حضر کے اندر حضور السلام کا ساتھ ہی نصیب رہا. اور آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے اور وہ بڑی لمبی داستان ہے.
کہ جب آپ مکہ سے دوسرے ملک کی طرف تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہے، سفر کرتے ہوئے رستے میں ایک جگہ پہ رات پڑ جاتی ہے، قریب ایک جنگل کے اندر ایک عیسائی کلیسا ہے، راہب رہتا ہے وہاں پر، تو آپ اس کے قریب پہنچے، میں چلو بھی رات گزارنی ہے، پوچھتے ہیں اگر یہ رات رہنے دے تو رہ لیں گے، ورنہ جو ہے وہ آگے چلے جائیں گے۔ تو آپ تشریف لے کے وہاں پر، تو عیسائی راہب کا خادم آگے موجود تھا، فرمایا بھائی رات رہنی ہے، مکہ سے آئے ہیں، فلاں مقام شام کی طرف ہم نے جانا ہے، انہیں ایک رات گزارنی ہے، صبح ہم اپنا سفر جو ہے وہ طے کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ اعتراض نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے استاد سے پہلے پوچھ لوں کہ آیا کہ وہ اس چیز کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ نہیں۔ فرمایا کیوں، کیا بات ہوئی؟ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ایک آدمی رات رہنے کے لیے آیا تھا، تو وہ جب رات رہ کر چلا گیا، اس کی نحوست ہمارے شیخ کی روحانی طاقت میں بڑی پڑی، تو لہٰذا اب وہ بڑی سختی ہے، میں پوچھ لیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرمایا بھی تیرے پیر ہے یا شیخ ہے، وہ کوئی کہڑی شے وا جنہوں پتہ لگ جائے نہ آنے والا نیک بخت ہے کہ بد بخت ہے، بھائی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا جا پھر اس سے پوچھ کیا کہ دو آدمی ہیں، انہوں نے رات رہنی ہے، اگر تم اجازت دیتے ہو تو ٹھیک ہے۔ وہ اندر گیا، جا کے اس نے کہا کہ مکہ سے دو شخص آئے ہیں، ایک شکل و صورت میں آقا ہے، دوسرا غلام معلوم ہوتا ہے، کہتے رات رہنی ہے۔ تو جب جیسے ہی اس نے جا کر بتایا تھا نا مکہ کون سا، وہ جہاں پہ خانہ کعبہ شریف اللہ پاک کا گھر ہے، وہ روز آیا، جا پوچھ کیا اور نہ کی ہوگا بھائی اس کا نام کیا ہے، واپس آیا تھا، کہنے لگا نہ کی۔ فرمایا ابوبکر جا کے واپس سے تو 10 نہ دے، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بابا وہ جو شیخ تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کا نام ابوبکر کیا، تو کچھ کیا قبیلہ کیڑا ہے، واپس آیا، ہاں جی قبیلہ کون سا ہے؟ تو فرمایا بھائی رات رہنی تے رہن دیو، تسی تے سوالہ کی لسٹ رکھ دیتی ہے بھائی فلانا قبیلہ، کون قبیلہ، کہاں سے آئے ہو، اچھا جاؤ انہیں جا کر بتا دو قریش قبیلے سے تعلق ہے۔ جیسے ہی اس نے جا کر بتایا نا، تو وہ شیخ اٹھا، اپنی کتابوں والی الماری کے پاس پہنچا، ایک بڑی سی کتاب اس نے اتاری، اس کے ورق کو الٹنے لگا، الٹتے الٹتے اس کو کہنے لگا جا، وہ اندر لے گیا، وہ جو باہر کھڑے ہیں انہیں اندر لے گیا، وہ چھپ کر کے دے بت بڑھ کے کھلو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا، کئی سال گزر گئے، اس نے کسی کو اندر آنے نہیں دیا، کیا ایسے ہی اندر لے آؤ، میں ہاں تجھے کہہ رہا ہوں اسے اندر لے کے آؤ، جاؤ۔ جب یہ گیا تو کہنے لگا جی پہلے تو تمہیں میں مسافر ہی سمجھا سی، پر ہوں تو تسی پتہ نہیں کو پیر لگ دیو میں نے بھائی، ہمارا مرشد وہ کہتا ہے کہ تمہیں اندر لے کے آؤ۔ آپ یہ لے کے اندر تشریف لائے، جب آپ آ کے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا آپ کا نام ابوبکر ہے؟ فرمایا ہاں۔ باپ کا نام کے؟ فرمایا ابو قحافہ۔ کنیت آپ نے اپنی بتا دی، قبیلے کا نام بتا دیا، کہنے لگا ہے سجا ہاتھ کے کرو نا ذرا۔ اب شاہ فرمایا کی ویخنا کی ہے، جب اس نے ہاتھ دیکھا نا تو کہنے لگا تانوں امیر المومنین ابو بکر صدیق دے نام تو نہ پکارا میں۔ آپ ارشاد فرمایا وہ یہ امیر المومنین کیا ہے، صدیق کیا ہے، یہ تو کیا مجھے آگے سے پڑھنے باتیں تو بتا رہا ہے، سیدھی سی بات ہے، اگر تجھے ہاتھ رہنے دینا ہے ٹھیک، نہیں تو ہم جا رہے ہیں۔ اس نے کہا آج میری باتیں آپ کو یہ محسوس ہوتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں، وہ دن دور نہیں، مدینے چامنہ دا چن چڑھے آپ، اور وہ اعلان نبوت کریں گے۔ جب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے تو پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہی ہو سے ہوئی، پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان جو ہے وہ تم ہی ہوگے۔ جب یہ بات ہو گئی نا تو آپ نے فرمایا ہاں 10 ملین دینا ہی نہیں، بالکل جی آپ کے لیے تو سب کچھ حاضر ہے۔ تو آپ نے نا وہ بستر تے سونتے گئے، پر وہ سوال سارے ہی آئے جان بار بار بھی یہ کب کی ہویا،
آپ شاید تشریف لے گئے نہ ہو آگے تجارت کی واپس پلٹے تو وہ جدوں آپ مکہ شریف واپس پہنچنے والے سن تے ابو جہل وہ پہلی بار بیٹھا سی مخبر ہوتا ہے نا جو بہت ساڑ ہوتا وا وہ پہلی بار بیٹھے حضرت ابوبکر صدیق جیسی نظر ہے وہ تینوں کو خبر لگی ہے جی ساڈے بندیاں دی بھی عادت ہوتی ہے نا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی میں بڑی خبراں لوگوں کو دسنا یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کسی کی عیب بیان کرنا یہ پتہ قیامت والے دیہڑے لگ سی اج دی اسی بڑا ٹکا کے ایک دوسرے دے عیب دسنے آنا بھی نے یہ کیتا تے نے یہ کیتا ہے نے یہ کیتا ہے پتہ ہے وقت کا جو بادشاہ ہے اس نے اپنا ایک سپاہی رکھا اور سپاہی کو یہ کہا کہ تو نے بیس بدل کے بازار میں جانا تو جڑی حکومت کے خلاف گلاں ہوندیاں نے نا یہ راتی مینوں لکھ کے دینیاں نے اور یہ بھی بتانا ہے کہ کون سودا ٹھیک بیچتا ہے کون گڑبڑ کرتا ہے تاکہ میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کر سکوں کہ سپاہی صاحب پوری روز ہی جناب ٹر جانا راتی سارا کچھ لکھ کے جناب اپنا ٹھپا لایا دے بادشاہ دے کول وہ سارا کچھ بھیج دیا جس دکاندار نے گڑبڑ کیا حالانکہ اس کی نیت ٹھیک تھی کہ بھئی میں عدل و انصاف قائم کر رکھ سکوں تو ایک دن وہ طبیعت ہوئی نہ خراب تھے اپنے بھتیجے اس کا نام احمد ہے پترا اے لے جانا تے جا کے دے آ تے کہیں اج طبیعت میری ٹھیک نہیں تے اج دی ساری رپورٹ میں لکھ دیتی ہے تے بھتیجے صاحب انہاں جدوں وہ پڑھیا نہ وہ روکا جایا پوری کاغذ بندی پوری پکڑی تشریف لے جا رہے سن جدوں نہر کے کنارے تے پہنچے نا فرمان لگے چاچا گلاں تے ٹھیک کردا پر ہے تے اسلام کے خلاف میں نا اللہ فرماتا لوگوں کی جاسوسی نہ کریا کرو لوگوں کی جاسوسی نہ کیا کرو انہیں کیا کیتا تے انہیں کیا کیتا کہ اسی سارے تو بڑے جاسوس آپ ہی ہوتے ہیں یہ کی ہویا تے اے کی ہویا اے دائب ہے جدا لگ جاتا پتا بھی یہ کام کیتا پتا ہوئے پاویں نہ ہوئے انہیں کیتا ہوئے نہ کیتا ہوئے دساں بندیاں چ بیٹھ کے گل ضرور کرنی ہے کہ بھئی اسی ہے او فلانے بندے پر سنے انہیں یہ کیتا ہی اب بتاؤ تم نے تو بات کر دی تے جے 10 آگے جا کے 20 آگے کیتی تے گناہ تے تیرے سے بہ گیا وہ جتنے بھی 20 آگے 40 کو بتائیں گے 40 80 کے بعد جب بات پہنچے گی جتنا انہاں سارے نو گناہ ہو سی نا انہاں سارے دا رل کے اس بندے نو اس بندے نے یہ وہ کیا اس نے پتا خط جو ہے نا وہ پھینک دیا نہر کے اندر اس میری اس بادشاہ کو پیغام آ گیا تیری رپورٹ نہیں آئی انہوں نے کہا میں بھتیجے ہاتھ کلی تے سی تو انہیں آیا بھتیجا تو کوئی نہیں آیا جو بھتیجے نے سدیا نے پوچھا ہاں بھائی وہ کی کیتا ہے کہنے لگے میں لے کے جا رہے سا تے پھر میرے سامنے قرآن دی یاد آئی کہ لوگوں کی جاسوسی نہ کریا کرو اسلام کے مطابق کام ناجائز سی تے میں چک کے نہر سٹ دیتا یہ 55 کا زمانہ سی تے یہ احمد پتہ کون سی امام احمد بن حنبل سے امام احمد بن حنبل تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا تو بعد یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ابو جہل نہ پہلے ابو بکر کو پتہ لگیا وہ فرمایا یار باہروں آنا تھا مینوں کی پتہ لگنا بھائی نہیں تانوں مکے دی کوئی خبر نہیں لگی فرمایا نے مجھے تو نہیں پتا وہ جو عبداللہ کا بیٹا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں میرے پاس جبریل آتے ہیں بعد میں ارشاد فرمایا بھی میں نے تو نہیں پتا ہے گا تو جا کے گل کر اے تو بڑا سمجھدار لگنا ہے ابو بکر اے تو ذرا گل کر باقی تے مکے والے فی الحال بائی کاٹ ہی کیتا وا اور گل اس کو اوپر کوئی نہیں ہوئی تے تو جا کے بھی گل کرنا ہن حضرت ابو بکر صدیق ابو جہل دی بھی گل سنی تے او راہب دی گلاں وچ چیتے آ گئی جیسے ہی گھر پہنچے نا وہ جا کے سامان ہی رکھا تے فوراً پتہ کیتا بھی حضور اسلام کہاں پہ تشریف فرما ہے پتہ چلے آقا علیہ السلام کوہ ابو قبیس پہ تشریف فرما ہے تے سیدھے ہی اتر گئے حضور اسلام اس طرح بیٹھے ہوئے تھے میرے محبوب نے یوں آنکھیں اٹھائی نا چہرہ صدیق پہ نگاہیں بڑی نا میں ابو بکر آ جانا ذرا بیٹھ جائے ادھر بکر کو بٹھا دیا فرمایا حضور اسلام ارشاد فرمایا ابو بکر پھر اعلان میں کر دیتا نا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو نہ بھائی
حضرت ابو بکر صدیق عرض کی یا رسول اللہ بھائی سنیا نبیاں کو معجزے ہوتے ہیں جڑے نبی آئے نے تے میں ویسے اطمینان قلب واسطے گل کیتی ہے کوئی میں دلیل نہیں منگدا لیکن تہاڈے کول بھی کوئی ہے تے حضور مسکرائے وہ فرمایا پھر راہ بلا راتی جڑیاں گلاں ہوئیاں سن میری نبوت دی دلیل نہیں تے اور کیا ہے وہ جو راہب سے اس نے تمہاری باتیں ہوئی ہیں وہ میری نبوت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے تو اسی لیے حضور اسلام نے ایک دن آپ باہر تشریف لے جا رہے تھے صدیق اکبر پیچھے سن اگے ایک صحابی ایک تیز تیز ٹرے آنے حضرت ابو صدیق پیچھے آستہ آستہ اور آپ کا وہ انداز ہی نرالا تھا عشق قدم اٹھاتا ہے ادب قدم روک لیتا ہے وہ یار ہولی ٹولو میرے بیت بھی نہ کر بھئی حضور اسلام نے جو دیکھا نا یا اس کے آگے جڑا آگے آ رہے سے اس نے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا ٹرن لگیاں سچے کھبے دیکھ لیا کرو جے صدیق ہوئے تے اگے نہ ٹریا کرو تو پتہ نہیں کہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ گل نہیں کی تھی حضور اسلام تشریف فرمان گل کے اندر اے 14ویں رات اے تارے ہے چنگے چمک رہے سن حضرت عائشہ صدیقہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی امتی ہے جتنی نیکیاں آسمان کے تارے دے برابر ہیں حضور اسلام بجائے شاہ فرمایا ہاں میرا امتی ہے جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے ام المومنین کو پتہ سی حضور جانتے ہیں کہ میری امت دیاں نیکیاں کنیاں نہیں حضور فرمایا یا رسول اللہ کون ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانی نے بھی میرے دل میں اسی بھی شاید میرے باپ ابو بکر کا نام لین گے کیونکہ وہی سارے تو پہلے حضور کے نام لین فرمایا ہاں عمر ابن خطاب کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے عمر ابن خطاب کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کو سوال کیتے یا رسول اللہ جی عمر کی آسمان کے تارے دے برابر نہیں تو پھر میرے ابو بکر دی نیکیاں کدھر گئیاں حضور فرمایا عائشہ عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں ایک پاسے تے غار دی رات علی تیرے ابو بکر دی نیکی ایک پاسے اللہ ابو بکر کا باری ہے اللہ ابو بکر کا باری ہوگا یہ جو غار والی نیکی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بہت عرفہ والا نیکی ہے حضور اسلام نے جب یہ صحابہ کرام سے فرمایا پہلے تو ہجرت حبشہ ہوئی نا تو پھر حضور فرمایا بھی جدہ جدہ بس چلنا میں ٹر جائے مدینہ شریف ہجرت کر جائے حضرت ابو بکر صدیق آگے یا رسول اللہ میں بھی کر جاؤں فرمایا نہیں تو نہیں جانا اتھی رہ گئی حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ سی کہ حضور میرے نال ہی جا سکتے دو اونٹنی آپ نے پہلے لے کے رکھے روزانہ نا رات دے وقت اے جڑا دروازہ نہیں ہوتا باہر اس دروازے کے ساتھ آپ کھڑے رہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کدوں حضور تشریف لے کدوں فرمان بھی جانا تے میں اگے تیاری ہوا ہجرت والی رات دی ہوئی ہویا نا حضور اسلام جو اندر تشریف فرمان ہے کافر دار الندوہ دے اندر ساری میٹنگ کی تھی دار الندوہ شیطان دا گڑھ سی اتنے سارے بڑے بڑے جتنے کافروں کے سردار سن نا اے ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ سارے اکٹھے ہوئے او یار دل بدل اسلام بنتا جاتا ہے کریے کی بھئی تے وہ سارے دیکھ لگے ایک نے کہا بھی نبی پاک انہوں نے مکے جو کٹ دے ہو گئے دوجا کہنے لگا تے جتھے جان گے لوگی نال رل جان گے تے پھر کی کرو گے وہ اسی طرح ہونیاں رہیاں نا تے بعد دروازہ کھڑ گیا باہر ایک بڑھا بابا پتہ کون سی بابا جی کون ہو آنا شیخ نجد میں شیخ نجد سی آیا ہوں اچھا جی اندر آؤ تو وہ شیطان سی اس شکل دے اندر آیا تو ان جو سارے مشورے دین لگے تو پھر ایک کافران دا سردار بولے انہیں کیا میں ایک مشورہ دینا بڑا ٹوری گیا جی کہڑا مشورہ جی مشورہ یہ ہے کہ جتنے اپنا مکے دے ہے نا قبیلے برادریاں یہ سارے دے وچوں ایک ایک بندہ کڈو ترکڑا ان ساروں کو اکٹھا کرو تلواریں ان کو دے دو حضور اسلام پہ حملہ کروا دو نعوذ باللہ جب آپ شہید ہو جائیں گے نا کہ حضور کا قبیلہ بنو ہاشم ہے بنو ہاشم جڑا وہ کنیا کے نال لڑے گا آج جا کے گل خون بہاتے مک جائے گی تے پیسے دے کے آپ جان چھڑا تے وہ جڑا شیخ نہیں تھے نا شیطان بیٹھا بڑا بچیا تو بڑا چنگا مشورہ دیتا شیطان کو بڑا اچھا مشورہ دیتا اب یہ سارے اسی بھی عمل درآمد ہوا ہر قبیلے سے ایک جوان چکیا
تے آقا علیہ السلام کے گھر کا رات کو محاصرہ کیا. حضور اندر تشریف فرما نے تے مولا کائنات بھی اندر نے. تے جدوں یہ گل ہوئی نا انہاں سارے آ کے باہر جدوں گھر نوں گھیر لیا نا اللہ پاک فرمایا محبوب آج راتی ایتھے سونا ہی نہیں. آج آپ نے یہاں پہ سونا ہی نہیں, آج آپ نے چلے جانا ہے. حضور اسلام حضرت علی موجود سن, فرمایا علی نے میرے بستر پہ سہ جانا ہے, آج تم سو جاؤ. حضرت علی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تے سو جا سان یہ باہر جڑے کھلوتے نے تے جے یہ نہ کوئی کاروائی کی تھی تے پھر فرمایا علی اج نبی تینوں کہہ رہے سو جا. حضرت علی پھر خود ارشاد فرماندے نے جدوں بھی راتی سننا سا نا تے پتہ کوئی نہیں سی سویرے اٹھنا یا نہیں, پر جس راتی نبی سوایا سی پتہ سی سویرے ضرور اٹھنا. بڑے بڑے بستروں پہ میں نے آرام کیا ہے, لیکن جڑا اس راتی نیندر دا سواد آیا نا وہ پہلے کدے نہیں آیا. کیونکہ حضور فرمایا نا بھی ایتھے سمو تے امانتاں دے کے تے پھر مدینے آ جایا جائے. حضور نے زندگی کی گارنٹی دے دی, آقا علیہ السلام نے زندگی کی گارنٹی دے دی, یہ تم آؤ گے. حضور اسلام دروازہ کھولے تے کافر کھولتے. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. آپ نے یہ مٹھی پھینکی نا وہ کھے سرے سے بہ گئی, انہوں نے پٹی تو وہ اینجی ہو گئے تو حضور درمیان سے چلے گئے. آقا علیہ السلام درمیان دروازہ بند. اب وہ حضور اسلام سیدھے گئے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت ابو بکر صدیق دروازے دے اندر کھلوتے. وہ جیسے دروازہ فوراً کھلے, یا رسول اللہ حاضر ہوں. فرمایا چلیے. یا رسول اللہ تے اٹھنیاں بھی تیار کھڑیاں نے, میں نے پہلے سواریاں کا بندوبست کیتا. تے فرمایا نہیں حالے تک نہیں, فی الحال یہاں سے جاتے ہیں پھر آگے کا پروگرام بعد میں بناتے ہیں. تو حضور اسلام وہ پچھلے دروازے سے نکلے نا, ہون شیطان آیا شہری دے ٹائم میں نہ پڑے, اوے کی کر دے ہو تسی ایتھے؟ میں کیا بس ہے ہونے حضور نکلن گئے تے اسی جناب کام تمام کر دیں گے. انہوں نے کہا تہاڈے سر وچ کھیپ پا کے چلے گئے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں لگے. نہیں اسی جناب پورا پہرا دینے سب ہے. میں کہتے اندر دے تکو نا, جب اندر دیکھا تو مولا کائنات رحم فرما رہا وہ چراغ کیسے بجھے جسے خدا روشن کرے. یہ کافر بڑے بڑے منصوبے بڑھائے نا حضور السلام کو ختم کر, لیکن وہ خود مٹ گئے. تو خیر حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ چل پڑے. جب یہ غار ثور اللہ تعالیٰ سارے انہوں حج بیت اللہ دی سعادت عطا فرمائے. ادھر جاؤ نا تے انج بندہ تھلے کھلو کے انج بیٹھے نا تے سر اتوں ہی رہ جاتا بندے دا, اتنا بلندی پہ ہے غار ثور. تے حضور اسلام شاہ فرمایا چلو بھائی. جدوں راستہ تھوڑا جہا آیا نا کٹن, صدیق اکبر عرض کیتی سونیا اے میرے موڈے پہ نظر آج اس پہ چڑھ جانا. حضور اسلام آپ کے کاندھوں پہ سوار ہو گئے. اس وقت ترکڑا جڑا ہوتے جائے تو تھک جاتا ہے. چنگا اٹھا کٹا جوان ہوئے نا, وہ بھی پتہ نہیں رستے میں کتنے سانس لے کے اوپر جائے گا, لیکن وہ ابو بکر صدیق کی شان گرانی. تے اے 14 صدیاں گزر گئیاں, امت ٹور کے راہ بڑھ گیا. اس وقت رستہ بھی نہیں تھا. جب آقا علیہ السلام ہجرت کی راہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کو اس طرح اٹھایا نا, تے اٹھا کے چل پڑے. اب یہاں پہ کتب سیرت میں آتا ہے کہ حضور کی ایک پنڈلی مبارک, پاؤں مبارک ادھر تے ایک ادھر, تے حضرت ابو بکر صدیق ٹردے بھی جاندے نے تے نال پنڈلی کو دباتے بھی جا رہے ہیں. یہاں پر عاشقوں نے ایک بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر پتہ کیوں اتنا بھار چک کے ٹور پہ سا, اتنا آپ نے وزن جو اٹھایا حضور السلام کا بوجھ مبارک اٹھایا اور چل پڑے, پھر اپنا بھی اور یہ تیز رفتاری کے ساتھ چل پڑے. پتہ ہے کی ہویا, اس وجہ ایسی کہ آقا علیہ السلام آج تاجدار صداقت پہ سوار تھے. حلیمہ سعدیہ کی جڑی ڈاچی سی سواری, انہیں پھر دوڑ لا کے باقیاں نو کٹیا سی نا, اس وقت انہاں دائیاں آکھیا سی حلیمہ یہ ڈاچی وہی ہے جڑی ٹردی نہیں سی. فرمایا ڈاچی وہی ہے پر سوار بدل گیا ہے, سوار بدل چکا ہے نا. حضور تشریف لے تے پھر ہے بارہ آ گئے. جس وقت غار کے
السلام تشریف لے گئے نا وہاں پر، تو اب نیچے اتارا نا، حضور اندر جانے لگا، حضور یا رسول اللہ آپ ٹھہرے، میں کیوں؟ رسول اللہ پتہ نہیں کتنے عرصے کا غار، آپ پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، میں اندر جانا نا کوئی تکلیف آوے تو پہلے میرے تے آئے۔ اندر تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا، دستار کو پھاڑایا، سارے سوراخ بند کر دیتے، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک باقی رہ گیا، ڈنڈی رکھی نا اس کے اوپر، عرض کی تھی یا رسول اللہ اندر تشریف لے آؤ نا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور السلام اندر تشریف لے گئے، جب اندر تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام نے گود میں سر رکھا اور حضور آرام فرمانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ حضور السلام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، کسی حضرت ابو بکر کو پوچھا سی ابو بکر زندگی دی کوئی خواہش؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، میری نظر ہوئے حضور کا چہرہ ہوئے بس تکنا ہی لگا، اور مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، بس حضور کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تو جب یہ حضور اسلام کو آرام فرمانے لگے، اب وہ بڑا مشہور و معروف آپ نے تذکرہ ہے، وہ مختصر کر دیتا ہوں، اس سارے پاسوں نے وہ دیکھا، سارے رستے بند تھے، ایک کلے وہ ایسی اپنا انسانی جسم اسے نظر آیا، مارے اس نے ڈنگ اس مارے تو ساتھ دا جنہوں ڈنگ لگے پتا انہوں ہوتا درد کتنی ہوتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق یہ ہے کہ حرکت بھی نہیں کی، اور دوسرا ماریا، تیسرا ڈنگ اس ماریا، آپ نے حرکت نہیں کی تھی، میں حرکت نہیں کرنی، جان جاندی بھی جائے پر حضور دے راہ میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ تو اس وقت کسی پوچھا صدیق اور صدیق کے کیوں تو انج کیتا؟ فرمایا اسا ڈر دے کوئی نہ، سب ڈنگ مار سی تے ڈنگ تو بچان والا نبی بھی تے ساڈے کول موجود ہے نا۔ حضرت خالد بن ولید جب آپ نے وہ کیا تھا نا وہ حملہ ایک علاقے کی طرف، تو جب وہ علاقے کی طرف حملہ کیا تو حضور کی طرف سے حکم ہوتا تھا آپ کو، صحابہ کرام جب کسی علاقے پہ حملہ کرتے تھے تو پہلے اذان پڑھتے تھے، باہر کھڑے ہو جی وہ اذان کی آواز آ جاتی تھی چلو مسلمان ہیں، اگر اذان کی آواز نہیں آتی تھی تو پھر پیغام بھیجتے تھے باتیں تین ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہونا مسلمان تو پھر سانو ٹیکس دیو، کیونکہ یہ ساری زمین ہمارے محبوب کی زمین ہے، آقا علیہ السلام کی امت کو کرانا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ جنگ کریں گے، جو جیتا اس کا وہ سرداری ہوگی۔ صحابہ کرام نے وہ جا کر ارشاد فرمایا ہاں بھائی تو مسلمان ہو غیر مسلم ہے، ہاں بھائی تین چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یا تو کلمہ پڑھو یا ٹیکس دو یا پھر جنگ کرو۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، ہم ابھی آپ کو مشورہ، ہاں ٹھیک ہے مہلت لو تو۔ اور رات کو سارے وہ سوچ میں پڑ گئے ہاں بھی کیا کریں، تو وہ سارے جوان بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، آپ جنگ لڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو کسی نے اندر میں سے کہا کہ یہ جو مسلمانہ نے آ کے گل کیتی ہے نا تو یہ گل نکی جی نہیں ہے جی، یاد رکھنا، وہ تو تمہارے پاس آ کے سر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جنگ کرو، تم تو یہاں کے رہنے والے ہو، وہ تو سفر کر کے آئے ہیں۔ تو خیر وہ بات چلتی چلتی تو پھر ایک بات آ گئی نا درمیان میں، وہ بات یہ آئی کہ یار تین شرطاں تو علاوہ کوئی اور رکھ دینے ہیں جی وجہ نال تاج جان چھٹ جائے۔ انہوں نے کہا ہاں جی دسو جی کہ اب سارے وہ اکٹھے بیٹھ گئے، ان کے علاقے کی زہر مشہور تھی، زہر مشہور تھی ان کے علاقے کی۔ انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ جب صبح جی آئیں گے ہمیں سے بات کریں، ہم کہیں گے تینے نہیں، ہماری ایک شرط ہے، یہ زہر ہم دیتے ہیں، آپ اگر پی گئے اور آپ سلامت رہے تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر آپ مر گئے تو پھر ہماری فتح ہوگی۔ صبح ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے، فرمایا ہاں بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری شرط ہے، یہ زہر کا پیالہ پینا ہے۔ تو ان کی زہر اتنی خطرناک تھی جو سونگ لیتا تھا وہ مر جاتا تھا، انہوں نے پورا پیالہ لے آ دیتا تھا، یہ آپ پیالہ پی لیں، زہر ہے، اگر آپ بچ گئے تو آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا لے آؤ نا، پکڑاؤ زہر کی طرف، زہر کا پیالہ پیا، پکڑ کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ میرے محبوب نے دعا اپنی امت کو عطا فرمائی ہے، اے دعا پڑھ کے کھا پی لیا کرو، زہر بھی ہوئے تو سب پیجے کرنا۔ آپ نے دعا پڑھی، پڑھ کے پورا زہر کا پیالہ پی لیا،
اب وہ سوچ میں پڑ گئے بھی جڑا سکھ ہے وہ تو اس وقت مر جاتا ہے، اس نے پوری پیڑھی اب دیکھے کیا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام ویسے کہ ویسے ہے، جتنا ان کا وہ ٹائم تھا جو کچھ بھی تھا، لیکن جب وہ کچھ بھی نہ ہوا بالآخر وہ آ کر کہنے لگے خالد ہاتھ بڑھاؤ، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہن مسلمان ہوئے ہوتے انہیں گل دسو نہ گئی، فرمایا اے زہر میں نے دتی سی کتنی ختم لگا کہ یہ تو اس کو سون کر بندہ مر جاتا ہے۔ انہوں نے پھر کچھ سوال کیا، انہوں نے کہا خالد ایک بات بتا، زہر نے تجھ پہ اثر کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کلمہ پڑھو تو پھر تمہیں بتاتے ہیں کہ زہر نے اثر کیوں نہیں کیا۔ کہا ہاں جی دسو نا۔ کلمہ پڑھا کے خالد بن ولید فرمایا تانوں زہر تے مان سی، مینوں کملی والے دے فرمان تے مان سی۔ یہ بات ہوتی ہے، یہ اپنا عقیدہ رکھو، جو حضور نے فرما دیا وہ سچ ہو کر رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ صحابہ کرام ایک وہ گئے نا جنگ پہ، جب جنگ پہ گئے تھے وہ قلعہ انہوں نے بند کر دیا، کافر قلعہ جو ہوتی سن غالب قلعہ انہوں نے بند کر دیا۔ جب انہوں نے قلعہ بند کر دیا تو اب وہ بڑا مسئلہ بن گیا، وہ قلعے کی دیواریں اتنی اونچی ہیں، تیر تلوار کام ہی کوئی نہیں کرتا، وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی فرمان لگے تسی انج کرو نا، میں نو اتے چاڑو تے تکا دیو اندر۔ انہاں کہا تے ایڈی اتوں تھلے ٹٹھا دے تیری بچنی بوٹی بھی نہیں۔ میں نو حضور اسلام ارشاد فرمایا ہلے تے تو مرن نہ لگے ہمیں، اے جنگ فتح ہوئے گی تے میری مرضی تے میں ہن زندہ ہی رہ سکتا۔ وہی بات ہوئی، وہ اوپر سے آپ یعنی کہ چڑھے نیچے چھلانگ لائے تو ہے کاتھ بھی نہیں تے قلعے دا دروازہ کھولیا تے اللہ فتح دے دیتی۔ بعد صحابہ پوچھا کہ فرمایا حضور فرمایا سی نا مرن لگیا۔ مجھے حضور کی ذات پہ یقین کامل ہے، جب آقا نے اسلام فرما دیا تو پھر